کیا گیا، فنائل کا استعمال کیا گیا، لائم کا استعمال کیا گیا، جس سے جو ویزیبل ایک ڈفرینس تھا وہ لوگوں کو نظر آیا. لوگ یہ بات کرتے تھے کہ جی ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ عید کا سماں ہے، کیونکہ عید پہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب گلیوں سے گزریں، روڈ سے گزریں تو وہاں پہ عجیب قسم کی بدبو آ رہی ہو یا وہاں پہ علائشیں پڑی ہوں، تو لوگوں کو بالکل ایسی کوئی ماحول وہاں نہیں ملا. اس دفعہ ہم نے پچھلی دفعہ سے زیادہ مقدار جو ہے نا اس کا ان شاء اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے. سی ایم صاحبہ کی ہدایت کے مطابق 2.1 ملین کلو گرام سے زائد لائم کا استعمال ہم کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ، اور 1,50,000 سے زائد لیٹر جو فنائل ہے اس کا استعمال ہوگا، اور تقریباً 40,000 لیٹر روز واٹر جو ہے جو عرق گلاب ہے اس کا استعمال کیا جائے گا. ہمارے جو ایم ڈیز ہیں تمام کے تمام انہوں نے ٹوٹل ورک کر لیا ہے، تمام ایریاز کو میپ کر لیا ہے، یہاں تک کہ گھروں کے سرویز بھی ہم نے کیے ہیں، لوگوں سے پوچھا ہے کہ جی آپ نے قربانی کون سی کرنی ہے. وہ سارا ڈاٹا ہمارے سسٹم میں ساتھ ساتھ کلیکٹ ہوتا جا رہا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا. اور اصل میں جو آپریشن ہمارا ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جو لوگوں نے ہمیں بتایا ہے وہاں پہ ہر گلی کے اوپر، ہر بیٹ کے اوپر ہمارے ورکرز جو ہے نا وہ باقاعدہ آن دا موو ہوں گے، اور وہاں سے ساتھ ساتھ جو علائشیں آئیں گی وہ ساتھ ساتھ کلیکٹ کریں گے. وہ ہینڈ کارٹس کے ذریعے کلیکٹ کریں گے، لوڈ رکشاز کے ذریعے کلیکٹ کریں گے، بعض جگہوں پہ ہم پک اپس کا استعمال کریں گے، بعض جگہوں کے اوپر ہم ٹرالی ٹریکٹرز کا استعمال کریں گے. کلیکٹ کر کے ان کو کلیکشن پوائنٹس پہ لے کے جائے گا. 7,000 پورے پنجاب میں ہم نے جو منی ڈمپ سائٹس، ٹرنچز، یہاں پہ جو کلیکشن پوائنٹس ہیں وہ بنائے ہیں، جہاں پہ یہ کلیکٹ کر کے وہاں سے اس کو جو ہماری مین ڈمپ سائٹس ہیں وہاں پہ ان کو لے جایا جائے گا. اور یہ بالکل اس کی سائیکل اس طرح چلے گی کہ کوئی بھی اس میں مسنگ گیپ نہیں ہوگا، یعنی کہ گاڑی اگر ایک جائے گی تو دوسری گاڑی وہاں پہ کھڑی انتظار کر رہی ہوگی. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو پورا جو ہے نا میکینزم بنایا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں یہ تو عید آپریشن کے حوالے سے ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ عید سے ایک رات پہلے جو چاند رات جسے ہم کہتے ہیں اس میں بھی بڑی کچھ اہم جو ہے نا وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بازار رات کو لیٹ بند ہوں گے، تو اس میں بازاروں کے بند ہونے کے بعد پورے پنجاب کی ایک دفعہ ساری صفائی کی جائے گی صبح جو ہے نا دن ہونے سے پہلے. 65,000 سے زائد مساجد ہیں، ان مساجد کے اوپر ہمارے لوگ ڈپلائے ہوں گے جو کہ وہاں پہ صفائی کریں گے. اس کے علاوہ تقریباً 3,527 عیدگاہ ہیں جو کہ ہمارے سروے میں جو ہم نے جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں وہاں پہ جو ہے نا صفائی کی جائے گی. ہمارے سترہ پنجاب کے لوگ وہاں پہ ڈپلائے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر بہت سی جگہوں پہ لوگ اجتماعی قربانیاں بھی کرتے ہیں. تقریباً 1300 کے قریب قربان گاہیں ہیں ایسی جہاں پہ اجتماعی قربانیاں کی جائیں گی. وہاں پہ ہمارا اسپیشل اسکواڈ وہاں پہ موجود ہوگا. 10,000 سے زائد گریو یارڈز ہیں پنجاب کے، جن کا جو ہمارے پاس جو ڈاٹا جتنا بھی موجود ہے، وہ تمام گریو یارڈز کی صفائی وہ عید کی نماز سے پہلے مکمل کی جائے گی، تاکہ لوگوں نے وہاں پہ گریو یارڈ پہ جانا ہے جا کے دعا کرنے کے لیے اپنی جو پیارے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے. تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ابھی مسٹر انفارمیشن نے بتایا ہے کہ جو ہماری کٹل مارکیٹس ہیں جو سیل پوائنٹس ٹوٹل پنجاب کے اندر ہیں. دیکھیں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم نے ٹیمپرری سیل پوائنٹ لگائے ہیں پنجاب میں، جو کہ ٹوٹل 288 بنتے ہیں، جس میں ہماری جو کٹل مارکیٹ کے اپنے بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹیمپرری بھی لگائے ہیں جو 10 دن پہلے عید سے شروع کیے ہیں، یہ تمام کے تمام جو کہ ہم نے ٹیمپرری حادثوں پہ لگائے ہیں سارے کے سارے فری آف کاسٹ ہیں. یہاں پہ کوئی 1 روپیہ چارج نہیں اس پہ کیا جا رہا. جو ہماری کیٹل مارکیٹس کے ہیں جو کہ جن کے جو کانٹریکٹ آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کا ایک سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ سیل پوائنٹ جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ ہیں. وہاں پہ بہترین سہولتیں دی جا رہی ہیں، صفائی کی سہولتیں دی جا رہی ہیں. وہاں پہ تمام جو الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے کیمپس لگے ہیں. وہاں پہ فیلڈ ہاسپٹلز موجود ہیں. وہاں پہ ہمارے 1122 والے ایمرجنسی سروسز والے سارے لوگ میں وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ پانی کا بہترین جو ہے نا وہ استعمال وہاں پہ لوگوں کے لیے موجود ہے. ایون جانوروں کے چارے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ساری وہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں. میں نے کل خود ایل ڈی اے سٹی والا جو ہمارا سیل پوائنٹ ہے وہاں وزٹ کیا. 75 ایکڑ پہ ہم نے وہ سیل پوائنٹ پلان کیا تھا، ابھی وہ 150 ایکڑ پہ پہنچ چکا ہے. صرف ایک سیل پوائنٹ کی بتا رہا ہوں آپ کو. اور بہترین انتظامات تھے وہاں پہ. لوگوں کو ٹینٹ پرووائڈ کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو جانور وہاں پہ لے کے آئے ہیں. ایون جو وہاں پہ ٹوائلٹ کی فیسلٹیز، ایون CCTV کیمراز سارے کے سارے جو ہے نا وہاں پہ یہ ہم نے یہ پرووائڈ کی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو معلوم ہے کہ سترہ پنجاب کی ڈومین میں جو ایریا آتا ہے وہاں پہ تو آپ کو صفائی ہمیشہ نظر آتی ہے. بعض ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے میڈیا پہ بعض اوقات ایسی خبریں چل جاتی ہیں کہ جو سترہ پنجاب کی ڈومین سے باہر ایریا ہے وہاں پہ جو ہے نا تصویریں جو چل جاتی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ چلانے کے بعد وہ اوبیس پنجاب کیسا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ مجبوری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ان کا ساما ایگریمنٹ نہیں ہے. لیکن اس عید کے حوالے سے ہم نے یہ بھی ارینجمنٹس کی ہیں کہ تمام جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جو ہمارے کنٹونمنٹ ایریاز ہیں اور جو ہمارے ریلوے ایریاز ہیں جو کہ ایکچولی ہماری نارمل جو ہمارا آپریشن ہے اس کی ڈومین میں نہیں آتے،
ان کی جو سیکنڈری ویسٹ کا جو پوری جو ہے نا ذمہ داری وہ ہم نے اٹھائی ہے. اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی کلیئر ہدایات تھی کہ وہاں پہ جو میکسیمم سروس ہم دے سکتے ہیں وہ دیں, تاکہ وہ ایک پوائنٹ کے اوپر وہ اس سوسائٹی کے جو انتظامیہ ہے یا جو کنٹونمنٹ کی انتظامیہ یا ایون جو ریلوے کالونی کی انتظامیہ, وہ ایک پوائنٹ پہ وہ علائشیں یا جو کچرا وغیرہ لے کے آئیں, وہاں سے آگے ہماری ٹیمیں جو ہے نا وہ بالکل ڈپلائڈ ہوں گی, وہ وہاں سے اس کو اٹھا کے لے کے جائیں گی. ورنہ ہمیں عید والے دن سارے کام کاج چھوڑ کے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی جان یہ ایریا ستھرا پنجاب کی ڈومین سے باہر ہے, جو آپ کبھی دکھا دیتے ہیں کہ جی یہاں علائشیں پڑی ہیں. اور آپ ابھی عید سے پہلے بھی ابھی لے کے تقریباً 2772 کمرشل ایریاز ہیں, جو بڑی مارکیٹس ہیں, جو کمرشل ایریاز ہیں پنجاب کے اندر, وہاں پہ ہماری ٹیمیں ڈپلائڈ ہیں, اور وہ جو ہے نا وہ رات کو لیٹ بھی وہ کام کر رہی ہیں, اور یہ عید کے دنوں تک بھی یہ چلتا رہے گا سارے کا سارا پروسیس. ہماری 3 فیزز میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تھا. سب سے پہلے تو اوبیسلی پری عید جو ہم نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں, اس میں ہمارے پاس جو ہے نا ہم نے یہ ساری کا کام ہمارے مکمل کر لی ہیں. پھر ایک نائٹ بیفور عید جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر عید کا جو 3 دن کا آپریشن ہے, اس میں چیف منسٹر صاحب کی ہدایت ہے کہ میں اس سے پہلے بھی فیلڈ میں رہتا ہوں تقریباً تمام دنوں میں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں وہ بھی جو تمام ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہیں تمام کے تمام فیلڈ میں ہوں گے, لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے نا وہ یہ سارے کام کی مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے. اور چیف منسٹر صاحبہ خود جو ہے نا وہ منٹ ٹو منٹ ایک ہی چیز کی مانیٹرنگ جو وہ کر رہی ہوتی ہیں, پہلے بھی اور اس دفعہ بھی وہ کریں گی. بڑا امپورٹنٹ چیز اس دفعہ یہ ہے کہ جب ہم نے اتنے ریسورسز ڈپلائی کیے ہیں تو ہم یہ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس سسٹم کے عین مطابق چلیں. ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1139 کے اوپر اگر کہیں پہ کوئی ایسی کوئی کمپلینٹ ہے تو فوری کال کریں, ود ان منٹس. میں آرٹس کی بات نہیں کر رہا, ود ان منٹس ہماری ٹیم پہنچیں گی, جا کر اس کو کلیئر کریں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے کہ انلیگل ڈمپنگ مت کریں کائنڈلی. یہ بیگز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ہماری ٹیمیں وہاں پہ ڈپلائڈ ہوں گی, بلکہ ہمارے جو لوڈر رکشاز یا جو ہماری پک اپس ہیں جب وہ علاقوں میں جائیں گے وہاں پہ اناؤنسمنٹ بھی کریں گے کہ ہم اس ایریا میں آئے ہیں, تو اگر کہیں پہ کوئی ایسی علائشیں موجود ہے تو ہمیں آ کے وہ دی جائیں, ہم وہ لے جائیں گے. اور اگر انلیگل ڈمپنگ کی جائے گی اس کے اوپر سختی سے نپٹا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس قانون میں جو ستھرا پنجاب اتھارٹی کا قانون, اس میں 50,000 تک کا جرمانہ ہے. تو یقینی طور پہ جرمانہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ پورے علاقے کا ماحول خراب کرتے ہیں, اور یہ بڑے چند لوگ ہوتے ہیں, بعض جگہوں پہ بالکل لوگ ایسے نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے تمام محلے کے تمام جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کو بھی مشکل سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو ایسے عناصر کے اوپر جرمانے بھی ہوں گے اگر وہ یہ کریں گے. ہمارے جو فیلڈ مانیٹرنگ آفیسر ہیں, ہر 2 یونٹ کونسل کے اوپر ایک جو ہمارا فیلڈ مانیٹرنگ آفیسر اسی چیز کی مانیٹرنگ کر رہا ہوگا. تو اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ کائنڈلی آپ کوئی انلیگل ڈمپنگ مت کریں. تمام سہولتیں آپ کے لیے موجود ہیں. جی ہاں, انلیگل ڈمپنگ یہ ہے کہ جو اوپن پلاٹس ہیں یا گلیوں کے اندر آپ بالکل جو ہے نا وہ ڈمپ نہیں کریں گے, آپ کوئی نالیوں میں نہیں پھینکیں گے, نہروں میں نہیں پھینکیں گے, نالوں میں نہیں پھینکیں گے. باقاعدہ ہم وہاں پہ ہماری سرویلنس ٹیمیں ہوں گی جو کہ جیسے لاہور نہر ہے وہاں پہ بوٹ کے ذریعے ہماری سرویلنس ٹیم جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کی سروس کر رہی ہوگی, اور سیف سٹی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اور اس میں ڈرونز کا استعمال ہم کر رہے ہیں جا کے چیزوں کو مانیٹر کیا جا سکے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ کسی قسم کی انلیگل ڈمپنگ نہ کی جائے, لوگوں کے لیے مشکلات نہ بنائی جائیں, کیونکہ جو ہماری انفورسمنٹ ٹیمز ہیں وہ اگر ایسی چیز دیکھیں گی تو اس کو جرمانہ کریں گے. اس میں ایک منٹ میں صرف ایڈ کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں صفائی نصف ایمان ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو, سو ہم مسلمان ہیں بھی, تو ہمیں مسلمانوں کی طرح بہیو بھی کرنا چاہیے. اور یہ جو گندگی پھیلانا یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. یہ جو جگہ جگہ پر تعفن پھیلا دینا, اپنی مطلب پتہ نہیں کیوں اوپن جگہوں کے اوپر یہ پھینک دینا, یہ قطعی طور پر نامناسب ہے. اس سے پرہیز کریں, ورنہ فائن تو ہوگا ہی. پھر وہ دیکھیے ہم نے ستھرا پنجاب ایک پروگرام ہے جو آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن اس میں شہریوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. شہریوں کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی کہ کوئی بھی گورنمنٹ اکیلے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی جب تک شہریوں کا ساتھ نہ ہو. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے سال بھی عید الاضحیٰ پہ جو شہریوں کا ایک مثالی تعاون تھا جو دیکھنے میں نظر آیا, اور اسی لیے جو ستھرا پنجاب کو جو اپریسیشن ملی تھی عید الاضحیٰ کے اوپر, اس میں ستھرا پنجاب کے ساتھ ساتھ ہمارے شہریوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اسی اسپرٹ کو ہم نے قائم رکھنا ہے, اور ہم نے اپنے گلی کو, اپنے گھر کو, اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنا ہے تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں, تاکہ بدبو نہ آئے, اور جو حکومت ہے وہ اپنا کام کر سکے. اور ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو 1,84,000 ورکرز ہیں, یہ چیف منسٹر صاحبہ ان کو اپنے ہیروز کہتی ہیں, یہ سی ایم کے ہیروز ہیں. یقین مانیے کہ یہ وہ لوگ ہیں اتنی گرمی میں آپ کی گلی محلوں کے اندر جو ہے نا وہ صفائی کر رہے ہوں گے, اور سی ایم صاحبہ کی ہدایت کے اوپر یہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ بیفور عید ان تمام ورکرز کو جو ہے نا وہ سیلریز ان کی ان ایڈوانس جو مل جائیں. اور وہ ابھی جو میرے پاس ڈاٹا آیا ہے تقریباً 125 تحصیلوں کے اندر یہ مکمل ہو چکا ہے پروسیس. باقی جو ہماری تحصیلیں رہتی ہیں کوئی 30 کے قریب, وہ ان شاء اللہ اگلے جو ہے نا شاید آج یا کل میں وہ مکمل ہو جائیں گی, تاکہ تمام ورکرز کو
ان ایڈوانس ہی سیلری مل جائے. ان کو عزت دیں, ان ورکرز کو جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں ان کو پیار دیں, ان کو احترام دیں, ان کو کچھ اور نہیں تو پانی پلا دیں, اور جو یہ ہیروز ہیں واقعی جو ہمارا پھیلایا ہوا گن جو ہے وہ اس کو صاف کرتے ہیں. سو ان کو اور چیف منسٹر نے سزا اور جزا کا بھی جو ہے وہ کانسیپٹ دیا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا. پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ان کو انعامات ملے تھے اور ان کے لیے باقاعدہ تقریبات جو ہے منعقد کی گئی تھی, اور اس لیے جو ہے آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ان سے پیار سے جو ہے وہ پیش آئیں, ان کو جو ہے جو کام کرنے آئے ہیں ان میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. شکریہ. میرا سوال تین حصوں پر مشتمل ہوگا پرائیویٹ پانی, تینوں کو میں چاہوں گا کہ رسپونڈ کریں. ایک تو سترہ پنجاب کے حوالے سے خبریں یہ چل رہی ہیں, میں نے دینا ہے, آپ ترجمان ہیں. کیا گورنمنٹ آف سندھ اور کے پی کے نے آپ سے ڈیٹا مانگا یا آپ نے شیئر کیا سترہ پنجاب کے حوالے سے, اس کی کوئی تفصیل بتائیں. دوسرا ایک مطلب پھر پہلے تو 32 صوبے پھر 12 صوبے پھر جنوبی پنجاب صوبے کی بات کل بلاول بھٹو دائی صاحب نے کیا ہے, یہ کتنا ضروری ہے بننا چاہیے اور کیوں آپ نہیں بنا رہے. تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ فیز 2 کے حوالے سے صحافیوں دینے جا رہے ہیں آپ, لیکن اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ بالکل خاموشی ہے. اب ابھی تین بالکل مختلف سوالات ہیں. سترہ پنجاب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, بالکل جی, ہم سے جو ہے نا وہ کے پی کے جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہیں وہ آئے تھے, انہوں نے آ کے ہماری سیکٹری لوکل گورنمنٹ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی, اور انہوں نے آ کے کچھ اس حوالے سے ہم سے جو انفارمیشن مانگی تھی, ہیلپ جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں بتائی تھی. ہم تو چاہتے ہیں, چیف منسٹر صاحب چاہتی ہیں کہ تمام صوبوں میں یہ نظام ہو. دیکھیں صفائی جو ہے نا وہ ایک بنیادی سروس ہے جو کہ لوگوں کو ملنی چاہیے. ایک بات آپ سی ایم پنجاب کو آپ کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے اس چیز کا کہ جتنا انہوں نے فوکس میونسپل سروسز کے حوالے سے کیا ہے اپنی اس گورنمنٹ میں, شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. بنیادی سہولتیں جو ہر شخص کا حق ہے وہ سی ایم پنجاب ان کو پرووائڈ کر رہی ہیں, چاہے وہ سالڈ ویسٹ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ لیکوڈ ویسٹ کے حوالے سے ہو, چاہے گلی نالی کے مسئلوں کے حوالے سے ہو. سی ایم پنجاب کے پروگرام سارے کے سارے جو اس حوالے سے چل رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے اس طرف سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ مختلف اینگل سے رابطہ کیا جاتا ہے. مجھ سے بھی کئی ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست پوچھتے ہیں, میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام اس طریقے سے ہے, تو اگر کوئی ہیلپ ہوگی تو بالکل ہم انشاءاللہ کریں گے ان کے لیے. اچھا جی, فیز 2 کے حوالے سے تو پہلے میں یہ کہہ دوں کہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے اس نے تقریباً اپنا کام کر لیا ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے گی. صوبوں کے حوالے سے دیکھیے اس کا ایک بہت اچھا جواب میرے پاس ہے, لیکن عید کا موقع میں ابھی دینا نہیں چاہتی, عید گزار لیں پھر کریں گے بات اس کی. اچھا میڈم, ایک تو یہ بتا دیجیے گا, میرا سوال ہے پہلے آپ سے منسٹر صاحب سے, آپ سے یہ سوال ہے جی, میرا سوال یہ ہے کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل فریدی, انہوں نے چینلز کے خلاف کارروائیوں کے لیے اپنے صوبائی سیکرٹریز کو حکم جاری کیا کہ 3 دن میں چینلز جو ہیں ان کو دبایا جائے. کرپشن کی انکوائری وہاں چل رہی ہے اس حوالے سے, اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ میں بھول جاتی ہوں. ایک تو مجھے بہت برا لگا کہ ابھی ہم سترہ پنجاب کی صفائی کی بات کر رہے ہیں, آپ سہیل فریدی صاحب کو لیا بیچ میں, تو یہ تو مطلب ایک عجیب سا ہی کمپیریزن بن گیا. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جو وہ اظہار رائے کی آزادی کے چیمپئنز ابھی تک سو کے اٹھے نہیں, ان کو پتہ نہیں چلا کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. ان کے بارے میں ان کو کوئی نوٹس دینے کی بات کریں یا ان کی جو ہے وہ جو بھی دل چاہتا ہے یہ بولتے ہیں, کسی پہ الزام لگاتے ہیں, اس کے بعد اس کا دیکھنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, لیکن وہ بات کریں تو وہ اظہار رائے پہ جو ہے وہ پابندی لگ جاتی ہے, وہ سیاسی انتقام بن جاتا ہے. اور اب کرپشن کی اگر داستانیں کے پی کے سے آ رہی ہیں تو وہ ایک ریالٹی ہے, اس ریالٹی کا جواب دے دیں ثبوتوں کے ساتھ, کہیں کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ہے. اب وہ جو ایک کلرک ہے جس کے گھر سے 20 ارب روپیہ ملا ہے, بھائی 20 ارب روپیہ پوری دنیا نے دیکھا ہے نا, وہاں سے ملا ہے, اب اس میں کسی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ ایک فیشسٹ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس پارٹی کا کہ جو ان کے حق میں نہ بولے اس کی بلی کرو, اس کے بارے میں بدتمیزی کرو, اس کی کردار کشی کرو, اس کا منہ بند کرانے کی کوشش کرو, اور وہی اس کی کنٹینیوٹی ہے. یہی ان کا لیڈر بھی کرا کرتا تھا, جلسوں کے اندر بھی کھڑے ہو کے لوگوں کے بارے میں زبانی گفتگو کرنا, بدتمیزی کرنا, وہی ساری ٹریننگ نیچے آئی ہوئی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے تنظیمیں ہیں, صحافتی تنظیمیں, ان کو تھوڑا میرا خیال ہے کہ اگر وہ سو رہی ہیں تو ان کو جگائیں کہ اگر پنجاب جو ہے وہ کسی بارے میں پوچھ لے, ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ نوٹسز